سمن یہ سچ ہے کہ جنرل ضیاء الحق جھوٹ بھی بولتے تھے۔ 5 جولائی 1977 وہ وعدہ جو وفا نہ ہوا۔ جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد قوم سے وعدہ کیا تھا کہ 90 روز میں پرامن انتخابات کروا کے فوج واپس بیرکوں میں چلی جائے گی، اور پاکستانی عوام نے فوجی جنرل کی بات پر یقین بھی کر لیا، مگر وہ ضیاء الحق کے 90 دن قوم پر 11 سال بن کر گزرے تھے۔ یوں تو 5 جولائی 1977 کو گزرے 45 سال ہو گئے ہیں، لیکن اگر حالات کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو ہم آج بھی وہی کھڑے ہیں جہاں 45 سال قبل تھے۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ چہرے تبدیل ہو گئے۔ 4 دہائیاں قبل سیاسی شخصیات، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کو چن چن کر پس زندان کیا جاتا اور ان کی ننگی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ اظہار رائے پر مکمل پابندی تھی۔ کھلے عام مارشل لا حکومت پر تنقید کرنا گویا موت کو آواز دینے کے مترادف تھا۔ آج بھی سیاسی شخصیات، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں پر جھوٹے فرضی مقدمات بنا کر پس زندان یا پھر جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد قوم سے وعدہ کیا کہ 90 روز میں پرامن انتخابات کروا کے فوج واپس بیرکوں میں چلی جائے گی۔ پاکستانی قوم نے جنرل کی بات پر یقین کر لیا اور ایسا لگا کہ 90 دن بعد الیکشن ہو جائیں گے اور جمہوریت پھر سے چل پڑے گی، مگر اس سیاہ دن مکمل جمہوری اقتدار کا غروب ہونے والا سورج 45 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ڈوبا ہوا ہے۔ یہی جنرل ضیاء الحق تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر سعودی بادشاہ سے وعدہ کیا تھا کہ بھٹو کو پھانسی نہیں دیں گے، مگر پھر بھٹو کو پھانسی دے دی تھی۔ ایٹم بم نہیں بنائیں گے، جنرل ضیاء کا وعدہ۔ 2017 میں امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی جانب سے ڈی کلاسیفائی کی گئی دستاویزات میں پاکستان کے سابق فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق کا ایک خط بھی شامل ہے، جس میں انہوں نے امریکی صدر رونالڈ ریگن کو اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ پاکستان جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ 5 جولائی 1982 کو لکھے گئے اس خط میں معلوم ہوتا ہے کہ صدر ضیاء الحق نے یہ خط امریکی صدر رونالڈ ریگن کی جانب سے لکھے گئے اس خط کے جواب میں لکھا تھا جو امریکی سفیر وارنن والٹر نے جنرل ضیاء الحق تک پہنچایا تھا۔ صدر رونالڈ ریگن نے اپنے خط میں پاکستان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ جنرل ضیاء صدر ریگن کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھے اس بات سے انتہائی تکلیف ہوئی کہ جب امریکی سفیر ورنن والٹر نے مجھ سے کہا کہ ایسی مصدقہ معلومات ہے کہ پاکستان نے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے اقدامات کیے ہیں اور اس سے دونوں ممالک کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ جناب صدر، ایسی تمام معلومات سراسر غلط ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، نہ ہمارے پاس جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ڈیزائن یا طریقہ ہے اور نہ ہی ہم نے یہ معلومات کسی کو فراہم کی ہیں۔ جنرل ضیاء نے اس خط میں اپنے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان جوہری میدان میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے امریکہ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس خط میں صدر ضیاء کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے صدر جمی کارٹر بھی اس حوالے سے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں اور انہوں نے صدر کارٹر کو بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ پاکستان جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ صدر ضیاء خط میں لکھتے ہیں کہ میں نے انہیں 9 اگست 1979 کو لکھا تھا کہ پاکستان کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے ہے اور پاکستان کا جوہری ہتھیار بنانے یا حاصل کرنے کا قطعی طور پر کوئی ارادہ نہیں ہے۔ صدر ضیاء اپنے خط میں مزید لکھتے ہیں کہ وہ پہلے بھی امریکی حکام کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان کا جوہری پروگرام محدود صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے حوالے سے جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا مقصد علاقائی حالات سے توجہ ہٹانا ہے۔ سامعین، خیال رہے کہ امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی جانب سے تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ صفحات پر مشتمل ان خفیہ دستاویزات کو پہلی بار 2017 میں انٹرنیٹ پر جاری کیا گیا تھا۔ آپ کے پاس بھی کوئی ایسی معلومات ہیں تو پلیز کومنٹ میں ضرور لکھیے گا۔